بیسیکلی میں میرپور خاص کا ہوں، مگر یہاں 2006 میں یہاں کراچی آیا تھا. کراچی میں مطلب میرے کو شوگر کا مرض لاحق ہو گیا تھا. صبح جو چیک کیا تو میں خود حیرت میں رہ گیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے کیا جادو کر دیا ہے، دوا نے جادو کر دیا ہے. اور میں آپ کے پاس بھی صرف اس لیے آیا تھا کہ شاید فائدہ ہو جائے، مگر جب میں نے پہلے دن جو دیکھا تو حیرت بھی ہوئی. اچھا، ہم نے تو چوکنگ یہی دیکھی ہے کہ آپ سب کچھ کھائیں اور انگریزی دوا بھی نہ کھائیں اور بس آپ کی شوگر جڑ سے ختم. میں تو سوچا تھا کہ بھائی واقعی کوئی یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو یہ تو آپ نے بتایا. بہرحال اچھا یہ بتائیے گا کہ جو میں نے جیسا کہ آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ انگریزی ادویات اور یہ ساری ادویات، اس وقت جسمانی کیا کیفیت تھی اور اب 1 مہینے سے کیا کیفیت ہے؟ میرے کو جسم میں تھکاوٹ، اور جب میں سو کے اٹھتا تھا تو مطلب ایک عجیب کوف سی ہوتی تھی. جب تک 10-15 منٹ جب واک کروں یا کہیں تھوڑا سا چہل قدمی کروں، جب جا کے میں تھوڑا سا اپنے عام زندگی میں آتا تھا. یہ میری مطلب تھی. آپ کی دوا کھانے سے جو ہے نا، میرا خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے دوسرے دن سے میں خود محسوس کر رہا تھا کہ میں اپنا صحیح ہو گیا ہوں، خود محسوس کر رہا تھا. مگر یہ ہے کہ دوائیاں میں نے آپ کو چارٹ اس لیے میں نے بنائی کہ میں چارٹ چیک کرتا رہوں، اور ماشاءاللہ چارٹ جو ہے نا مطلب رزلٹ جو آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ میرے کو شوگر ہی نہیں ہے. مگر 1 مہینے دوا کھائیے. آج آپ نے میری دوا بالکل اناؤنس کر دیا کہ آپ دوا نہیں کھائیے گا، تو انشاءاللہ دوا نہیں کھاؤں گا میں. اور ہم نے کوشش کی ہے، اصل میں شریف بھائی ہوتا یہ کہ ٹائم تو ہم نے 3 مہینے کا دیا ہے جی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے شفا دے دی، تو ہم اللہ کے اور بندے کے بیچ میں کیوں آئے؟ ہم زبردستی پیسہ کیوں بنائیں؟ صحیح. اب وہ پیسہ، اچھا مریض تو یہی سمجھتا ہے نا کہ یار جو 2 4 سے 8 10 ہزار دے رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، اب اس میں دوا کے اخراجات، دوسرے معاملات، تو بہتر یہ ہم کہتے ہیں کہ حلال کر کے کھاؤ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو 3-6 مہینے رگڑوں گا، آپ مجھے پتہ نہیں کتنے پیشنٹ ریفر کر دیں گے. میں یعنی 1 ہفتے میں نے دوا کھائی تھی، دل میرا ایسا مطمئن ہو گیا تھا اس دوا کھانے سے. آپ ایک دفعہ میرے خیال سے دبئی یا پتہ نہیں کہیں گئے ہوئے تھے، میں یہاں پر آیا، دوا لے کے چلا گیا. ایک مایوسی سے میں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب نہیں ہے. جب آپ میرے کو دوسرے ہفتے ملے بہت خوشی ہوئی. ایک شفقت جو ہوتی ہے نا آپ سے مل کے، دوائی تو ڈاکٹر دیتے ہیں مگر ایک آپ میں جو روحانیت کہہ لیں یا محبت کہہ لیں، وہ مجھے بہت ملی. اور میرے کو مطلب اس کو صحیح ہونے میں جو ہے نا آپ کا کردار، آپ کا تعاون میرے ساتھ ہے. جزاک اللہ شریف بھائی. بس کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام موذی امراض سے تمام مریضوں کی جان چھڑوائے، اور بس آپ اور ہم اس میں کوئی ساتھ دے دیں، مریضوں کا کچھ معاملات چلا لیں. تو بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. ہم نے کوشش کی ہے اور انشاءاللہ چیزوں کی اپڈیٹ آپ ابھی بھی دیتے رہیے گا اور دیکھتے رہیں گے. میں نے حضرت اپنا موبائل نمبر دے دیا ہے، میں پھر ایک دفعہ اور دے رہا ہوں. نمبر 0332 3072 326. جب جس کو مجھ سے کچھ معلومات کرنی ہے، بلا جھجک، بغیر کسی پریشر کے، جو حقیقت ہے اللہ کو گواہ بنا کے میں انشاءاللہ. بس ایک کام کر لیجیے گا، 2-3 مہینے پرہیز تھوڑا سا جاری رکھیے گا. بالکل. تاکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مریض یہ کہتا ہے کہ اگر ہم پرہیز کر رہے ہیں تو پھر دوا کا علاج کا کیا فائدہ بھائی؟ جب آپ کی ٹانگ ٹوٹتی ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے 3 مہینے ریسٹ کرنا ہے، تب بھی تو آپ ریسٹ کرتے ہیں نا. ہوتا یہ کہ لبلبا کمزور ہو جاتا ہے، جس طرح ٹانگ ٹوٹتی ہے نا، لبلبا سمجھے ٹوٹ جاتا ہے. اب ہم اس پہ لوڈ کم ڈالتے ہوئے اس کو ریپیئر کرتے ہیں، اس کی تمام انفیکشنز کو ختم کرتے ہیں، اس میں جو کائی جمی ہے، جو بیماری ہے، اس کو ختم کرتے ہیں. جب وہ ختم ہو جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ بندہ نارمل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب دوائیوں کے ساتھ ساتھ پرہیز، مطلب میڈیکل جس کو ایلوپیتھک کہتے ہیں، وہ میں نے دوائیاں کھائی ہیں. جہاں میں بد پرہیزی کرتا تھا، جس کے اندر وہ پائے کے لیے، نہاری کے لیے، بریانی کے لیے، اس قسم کی پوری چارٹ انہوں نے دی ہوئی تھی. اس پہ آپ یقین کریں، جیسے آپ نے مجھے بتایا میں نے اس پہ پرہیز کرا. ایسے ان کے مطلب 3 لائن والی ہوتی تھی، ایک گرین، ایک ریڈ، ایک یلو. تو میں نے گرین کے اوپر رہ کے جو ہے نا 1 نہیں 3 مہینے میں نے اس کے اوپر کرائے. دوائیاں مطلب یہ کہ کوئی مجھے جو ادھر سے رزلٹ ملا ہے نا، ادھر سے مجھے رزلٹ نہیں ملا. بس یہ خدا نبی کے اعظم کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہماری بات بنائی ہوئی ہے، اور جو ایک جھنڈا ہم لے کے چلے ہیں ایک خدمت کا، موذی امراض کے خاتمے کا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے. دعا کریں یہ اللہ کی کرم نوازی جاری رہے. اور میں یہی کہتا ہوں جس دن ہم نے نیت خراب کر لی، اللہ تعالیٰ یہ شفقت کا ہاتھ ڈالیں گے
یہ رحمت کا فیض کا معاملہ ختم ہو جائے گا. نیتوں کا بڑا کردار ہے. شریف بھائی ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ. آپ جیسے پڑھے لکھے مریض، کیونکہ ہمارے یہاں تو پڑھا لکھا صرف اس کو کہا جا رہا ہے اب کہ جسے 10-15 کوئی ایلوپیتھک کی دوائیں یاد ہو گئی ہوں، اور وہ تو اپنے آپ کو برگر ٹائپ کے لوگ سمجھتے ہیں. اور 1,40,000 انبیاء اسلام کی سنت جڑی بوٹیوں کی دوائیں جو 40,000 سال سے کم و بیش رائج ہیں، اس کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے. اور 40-50 سال سے جو ایک انگریزی طریقہ علاج نافذ ہو گیا ہے، اور جب سے یہ علاج نافذ ہوا ہے مرض بڑھتا گیا چون چون دوا کی. نہ پہلے ایسے شوگر تھی، پھر پریشر تھا، کولیسٹرول تھا، نہ ہی اس طرح فالج ہوا کرتے تھے، نہ اس طرح لکوا ہوا کرتے تھے، برین ہیمریج ہوا کرتے تھے. یعنی آپ دیکھیں نا، آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں آج سے 3 دن پہلے پوری دنیا میں پاکستان نمبر 1 ہو گیا شوگر کے مرض میں. تو اگر یہ طریقہ علاج اتنا اچھا ہے تو بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں خامی ہے جس کو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا. یا تو ہم فارماسیوٹیکل اور حکومتی بزنس کو دیکھ لیں، یا ہم اپنے پاکستانی قوم، اس مسلمان قوم کے درد کو جانیں جو کہ شوگر کے مرض میں گلوکوفیز 250 سے شروع ہوتے ہیں. ایک دن انسولین کی لاتعداد یونٹس استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دن وہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے 10 بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی بھی دوا استعمال کرتے ہیں. اور ایک دن پیشنٹ ڈائلیسس پہ، گردے فیلئر پہ چلا جاتا ہے. بدنام حکیم کو کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے گردے فیل ہوتے ہیں، جبکہ آپ کسی بھی ڈائلیسس سینٹر جائیں 99% پیشنٹ ایلوپیتھک دوائیں کھا کر آ رہا ہوتا ہے. شریف بھائی واقعی اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے آنے والے تمام مریضوں کو شفا دے. ہمارے ساتھ بھی معاملہ ایسا رکھے رحمت والا. ڈاکٹر صاحب میں تو آپ کے لیے دعا گاؤں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. اور بس ڈر لگتا ہے کہ میڈیکل والے جو ہے نا کوئی ایکشن نہ لے لیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے خلاف، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. بس میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آج لیاقت آباد ڈاکخانے پہ ایک صاحب فی سبیل اللہ شوگر کا علاج کرتے تھے سر، پیسے بھی نہیں لیتا تھا، خود وہ بیسیکلی لوہار تھا، پڑھا لکھا بندہ نہیں تھا. تو وہ جڑی بوٹیوں کی کوئی دوا دیتے تھے، ہمیں بھی نہیں پتا کیا دیتے تھے. روڈ پہ بیٹھے تھے، گولیاں مار کے چلے گئے. تو جان تو اللہ کو دینی ہے، ہم تو سب سوچ ساچ کے بیٹھے ہیں سر. اللہ تعالیٰ آپ کو بس یہ کہ مریضوں کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو حیات دے. میں تو یہ کہوں گا جس طرح سے یہاں لوگ ایمان والی زندگی دے اللہ تعالیٰ، خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی زندگی دے اللہ تعالیٰ. اپنے در پہ بلاتا رہے. الحمدللہ مدینہ میں کلینک کے اوپننگ کا معاملات ہو گئے. دبئی کی ہمیں اتنی خوشی نہیں ہے، مگر روزہ رسول کے پاس، مسجد نبوی کے پاس، بلال مسجد کے بعد کلینک کا معاملہ ہوا ہے. وہ آخری مراحل میں حج کے، یعنی حج کے اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کی باقاعدہ اوپننگ کرنی ہے میں نے اپنے ہاتھ سے لا کر. تو انشاءاللہ رحمت ہو جائے گی، کرم ہو جائے گی، مہربانی ہو جائے گی. بس یہ مریض جو فیضیاب ہو رہے ہیں نا، ان کی دعاؤں کے توسط سے، اور جو مزید مریض آپ کے پاس آ رہے ہیں، بس ان کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دراز، زندگی صحت کے ساتھ دے، اور آپ کو یہی جذبہ رکھے جو آج جذبہ آپ کا ہے. شفقت رہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بس، ہماری بہت دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بس خوش کرو. بہت شکریہ، بچوں کا خوش کرو. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ سر آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.